الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل اور تقریباً تیسرے رکوع دی چند آیات. حسب ارشاد بعض بزرگاں نے فرمایا کہ توحید تے والدین دے بارے کوئی گزارش کرنا تو خیر یہ دو ہی پہلو دنیا دے اندر اس قدر وسیع نے. توحید خدا بندی
ایک ایسا بحر بے کرائیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی نگاہیں اس کی ذات اور اس کی صفات ہر دو اعتبار سے اس کی ایک حقیقت کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس بنا تے دی وسعت دے پیش نظر دوسرا پہلو ہے والدین کا۔ والدین بظاہر تو دو شخصیات نے، دو شخصیات، ایک آدمی اور ایک عورت، دو شخصیات ہوں ساری دنیا دے اندر والدین یا ماں باپ دے الفاظ نال نوازیا جاتا، لیکن ہر چیز اپنے محل، اپنے مقام، اپنی قدر و منزلت دے اعتبار نال ہر ایک دا مرتبہ جدا گا۔ اس بنا تے میں عرض کرانگا کہ ماں باپ بظاہر دو نظر آنے والی شخصیات یہ عام مت جانا، یہ عام حیثیت دی حامل شخصیات نہیں۔ یہ پہلی وضاحت تو میں قرآن کریم دے الفاظ تو ہی عرض کر دینا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قضا فیصلہ، قاضی فیصلہ کرنے والے نو آکھیا جاتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، میرے پیغمبر حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پالنے والے نے ایک فیصلہ کیا ہے، بالکل صاف جیسا بڑا سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ یہ نہیں آکھیا کہ تیرا پروردگار فیصلہ کرن لگا ہے یا آئندہ کرے گا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تیرا پالنے والا یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ کس بات کا فیصلہ؟ کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ میری ذات کے علاوہ میری کائنات میں کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اگر ایسا ہوگا تو خدا اسے گوارا نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ کو نمبر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میری کائنات میں ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک جو کرے گا وہی نجات پائے گا، اس کے علاوہ راہ نجات نہیں ملے گی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ خدا کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، یہ عام انسان کی ناراضگی نہیں، اور ماں باپ کی رضا میں خدا پروردگار عالم کی رضا۔ ایک واقعہ اور ایک میں بڑی عظیم اسلامک شخصیت دے زندگی دا ایک واقعہ میں عرض کرنا۔ دو شخصیات جنہاں کو اسی بڑی اچھی طرح متعارف ہاں، انہوں جاننے ہاں، سنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کون شخص نہیں جانتا، اور پھر انہوں نے اس عظیم بیٹے جنہوں عبداللہ دا نام تسی دیندے ہو، انہوں کہو شخصیت تو کون آدمی نا آشنا ہے۔ اس قدر امت دی نگاہاں دے اندر وہ بلند پایا مقام رکھتے ہیں کہ باپ تو امیر المومنین اپنی زندگی دے اندر گزرے ہی ہے، یہ تو کوئی شک نہیں، لیکن جب امت تے بڑا بحرانی دا وقت آیا، بڑے اختلافات دے چکھڑ چلنے شروع ہوئے، تو امت دے جو سربراہ یا صاحب الرائے، صاحب حیثیت لوگ سن،
انہوں نے بھی عرض کی تھی کہ عبداللہ اگر امیر المومنین دے منصب تے تسی راضی ہو جاؤ تو امت کا اختلاف جڑا وہ ختم ہو جائے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس منصب نو پائے حقارت نہ ٹھکرا دیتے. کسی شخصیت تے امت دا اتفاق کرنا یہ بھی اہم ہے، لیکن اس منصب نو کچھ نہ جاننا اور پائے حقارت نہ ٹھکرا دینا یہ اس انسان دی عظمت دی بہت بڑی دلیل، معمولی منصب تو نہیں. اس بنا تے میں عرض کر رہا کہ دونوں باپ بیٹا اسلام دی تاریخ کے اندر قابل رشک حیثیت رکھتے ہیں، قابل رشک حیثیت. اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ امیر المومنین اپنے بیٹے نو فرماندے نے اپنی بیوی نو طلاق دے دے. عرض کی تھی کہ باپ میرے اور میری بیوی دے تعلقات تو بڑے اچھے نہیں، کس بنا تے طلاق؟ فرمان لگے باہر کیف میرا حکم ہے طلاق دے دے. سمجھا کوئی بات نہیں، تھوڑے جیسے جذبات نے امام الانبیاء دی خدمت حاضر ہو کے عرض کراں گا تو آپ کچھ نہ کچھ نارمل کر ہی لیں. حضرت دی خدمت حاضر ہوندے نے اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی اور میرے ماں بہن کوئی تنازع نہیں. باپ عام شخص نہیں، باپ عام شخص نہیں کہ جو اپنے جذبات پر اپنی خواہشات کے پیش نظر اپنے بیٹے کا گھر اور آنے والے وقت کو برباد کر کے رکھے. تو آپ ہے آپ فرمان لگے عبداللہ نہیں دل کرتا لیکن انما جنت کے سب سے بلند ترین دروازوں میں سے اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ تیرا خوف ہے. ان شیطان سے حاصل باپ تیرا دل چاہتا ہے تو اس دروازے کو بند کر لے، اگر دل چاہتا ہے تو اس دروازے کو اپنے لیے کر. میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں کہ باپ امام جنت کے بلند ترین دروازوں سے اگر کوئی بہت بلند دروازہ ہے تو وہ تیرا خوف ہے. آپ فرمانے ہیں کہ اللہ جل شان سبعۃ لا یذلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. آپ ایسے بد نصیب ہوں گے جس دن کوئی سایہ پانے کے لیے میسر نہ ہوگا تو وہ بد نصیب ایسے ہیں جو پروردگار عالم اپنے عرش کے سائے میں مکان نہیں دے گا. فہرست تو لمبی ہے لیکن میں ایسی کو دو بات میں وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کے سائے میں نہیں بدآخ ہونے والے ہیں. وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی خدا نہیں کرتا. میرے عزیزوں میں کہ ماں باپ ہر ہونا ہر جرم کی معافی ہے. کہ شرک کی بھی معافی ہے.
مشرک اگر مشرک سچے دل نال توبہ کرتا ہے تو پھر خدا معاف کرے گا. لیکن ایک شخص جڑا اپنے ماں باپ کی فرمانی کے اندر زندگی بسر کرتا ہے جب تک وہ معاف کریں کیا خالق کائنات معاف کرے. بعض دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو ذرا اپنی زبان سوچ کے بات کرنی چاہیے. قدیم زمانے سے ایک بڑا ماہر آدمی آما وقت بندہ وہ شخص کا نام سی جریج. 24 گھنٹے جانے الہی کے اندر وہ گھر رہتا ہے. ماں نو کسی موڑ سے ضرورت پی گئی آواز دیتی یا جریج پتر ہون کے لیے عشق کے چکر پتر در حقیقت بہت بلندی کی طرف آواز ماں دے بھی سن لی آکیا پروردگار عالم تیری ذات نال کلام کرن دا تھوڑا جیسا اطمینان اور سکون محسوس کرتا تھا پیا. ماں بھی آواز دے دی کدھر جا دل نال فیصلہ کیتا کیا خالق کی کائنات چل تیرے تو ویلا ہو کے ماں دی سن اتنی دیر نو پھر کیا یاد جو رہے پھر ایسے بات سے پیش نظر پھر اپنے مشہور رہے. تیسری مرتبہ پھر ماں آواز زیادہ آواز کا جواب نہ دیا تے آخیا جب تک کسی بدکار کا نہ دیکھیں رب تین موت نہ دے. عام بیٹا نہیں وہ بیٹا بکریاں کا چرواہا نہیں اونٹ چارن والا نہیں وہ عرفان خدا بندی تو نہ آشنا اور جاہل نہیں. ہر ویلے جدا کم یاد خدا بندی کے اندر غرق رہنا. ماں گل کر چڑی گل اپنی زبان کریے گل آئی گئی ہو گل آئی گئی ہو آئی میں ایک بات کی نشاندہی کر رہا ہوں. اسی واسطے جمہور علماء امت اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر اولاد پتر یا دھی یا کوئی بھی جدا اولاد کا واسطہ ہے اگر فرائض خدا بندی ادا نہیں کرتا پیا اگر نوافل کی ادائیگی کے اندر کھڑا ہے یا سنن کی ادائیگی کے اندر کھڑا ہے ماں یا باپ آواز دے دے تو نوافل یا سنن چھڑ دے تو ماں باپ کی آواز سے پہلے توجہ اور یقین جانے دیتے کوئی اختلاف نہیں. صرف فرائض کی ادائیگی ایک پاسے بھی فرض ہے اور دوسرے پاسے بھی فرض ہے. وہ خالق کائنات کا فریضہ ہے یہ مخلوق کا فریضہ. ہوں عمل کے اندر ذرا مساوات کی صورت پیدا ہو. فرائض کے معاملے تو علماء امت دل تھوڑی جی پیدا کرتے ہیں لیکن سنن یا نوافل کے معاملے ائمہ کرام قطعی طور سے کوئی ڈھل پیدا کرنے واسطے تیار. تو خیر میں گزارش کر رہا سا کہ گل آئی گئی ہو گئی. پتر بڑا نیک سی پار سا سی ڈر بھی آوے پر آ کے آخر لگا ہے تو رب نو یاد کرن سینا. ایک دن دنیا دیا نگاہ نے عجب تماشا ویکھیا کہ لوگ ایک ازدحام نے انہوں وہ کٹی چو کھچ کے سڑک تے گھسیٹن لگے ذلیل کر دینے پہ سرے پاسا. جرم کی سی
جرم کی سی بظاہر جرم ہور سی پر پس پردہ جرم ہور سی جو تصویر دا سی نا پیش منظر او دا خاکہ کچھ ہور سی او دا خاکہ تو یہ سی کہ ایک بکریاں دی چرواہی عورت تے کہاں ایک بچے نے جنم لیا لوگاں کیا ہے کدھئی ایسا کیا جڑا اللہ اللہ کرن لگا ہے دن رات یہ رہیے اور کدھا ہے بظاہر نظر آنے والا خاکہ ہے پر پیچھے حالی تک وہ گونج جڑی ہے وہ اپنے بھی اپنے محور پہ گردش کرتے سی موقع دی تلاش ہے چنانچہ لوکاں ماریا کٹیا رسوا کیتا ذلیل کیتا لوگ تھک گئے مار مار کے چھڈیا جس وقت جا کے اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا کیا بیٹا دس تیرا باپ کون ہے اس اپنے باپ کی نشاندہی کی تھی تو لوگوں نے اپنی قیمت کی تھی تے بڑی ندامت محسوس ہو کہ بہت ظلم کیتا ایک بد کردار تے آکھے لگ کے اساں اینے عظیم انسان دی عظمت نو ہاتھ پایا ہے پر ہون بظاہر گیم تے سی یہ پیچھے آواز سی ماں دی اگر انہوں خالق کے کائنات پورا نہ کرن تے ماں دی عظمت کس طرح ظاہر ہوئے لوگوں شرمساری محسوس ہوئی نہ کیا حضرت اسی تواڈوں ایک ککھاں کانا کا جڑا نا چومپڑی یہ گوارا نہیں کرتے تواڈے جیسا عظیم انسان جو چاہو اوویں دا اسی سونے چاندی دی اینٹاں لا کے بنا دینا آگن لگا یہ راز راز رہن دے میری چومپڑی جویں دی ہی سی اوویں دی بنا دے میں گزارش کر رہا سا کہ خالق کی کائنات نے اپنے بندے دی پارسائی زہد اور تقوی دا تحفظ اور آن والے وقت جو دی بقا دی ضمانت تو لے لی لیکن ماں دی آواز نو رد خالق کی کائنات نہیں سی کیتا نہیں سی بھی کیتا اس بنا کے اللہ فرماندے نے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وہ میری دنیا میں رہنے والوں میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں تمہارے پالنے والے نے ایک فیصلہ کیا ہے یہ تمہارے خالق کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ لوگو جب تم کبھی عبادت کرو گے تو فقط میری کرو گے وبالوالدین احسانا اگر نیکی کرو گے تو اپنے ماں باپ سے کرو گے ہن نیکی دی حد کی ہوگی کیونکہ اسی بھابی جڑے ہیں جے کو کسی دے سامنے چک جائے کیوں بھائی چک جائے تو یہ کی آنے ہیں شرک ہو بے ایمان ہو گیا کافر ہو گیا تو یہ کوئی حد بھی ہونی چاہیے سی کوئی حد بھی یہ ہونی چاہیے سی آ کیا لوگوں سنو یہ حد حد میں متعین نہیں کرنی حد میں متعین نہیں کرنی وہ یہ نہ تو پوچھا جائے تسی کتنے راضی ہوں گے پر یاد رکھو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما وہ لوگو اگر ان دونوں میں سے ایک یا یہ دونوں اگر یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو فلا تقل لہما اف لوگو ان کے سامنے اپنی زبان اپنے انداز میں لوگو کلمہ اف بھی نہ لانا اف یہ میں وضاحت برار کر دیں ساڑھی پنجابی دا اندر بھی دا متبادل ہے عربی زبان دے اندر آنے اف ساڑھی پنجابی کی اچانک کوئی شہر ساڑھے کو ڈگ پیندی ہے
یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بے ساختہ ساری زبان تو جی بات نکلتی وہ کہڑی نکلتی ہے یہ اندر نہ انسانی ارادے کا دخل ہے نہ غور و فکر کا دخل ہے، بے ساختہ زبان تو یہ لفظ نکلتا ہے۔ آخیا مینو اپنا مالک تے خالق منن والے ہو، میرے محمد دے امتی کہلان والے ہو، اگر تواڈے ماں باپ نو تواڈی زبان تو اینی گل نکلی ہوئی بھی دکھ دیندی ہوے کہ تسی انہاں دے کسے عمل تے نہیں آکھ سکو، یہ کی کیتا جی؟ جے دے نال تواڈے ماں باپ دا دل تو کیا تو یاد رکھو خدا اینو بھی معاف نہیں کرے گا، خدا اینو بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک بات دوجی بات میں کرتا جی میں پہلے آخیا سی بھی جے کسی دے سامنے کسی نے آ کے کسی دے ہاتھوں ذرا چومو چاہتے کی آندے ہو؟ شرک ہو، بندہ بندے دے سامنے چوکتا ہے۔ آخیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صبر بے صبر لیکن مفہوم کا فرق جناح میں سب کے انداز سے سمجھ کرتا ہوں آپ پرواز پرندے دیکھنے والے پہلو کیا کرتے ہیں ایک خالی کائنات حضرت انسان کے بعد کو نہ پڑھانا آخیا وقت پھر لہما جناح الذل من الرحمة اس قدر تمہارا اللہ بتانا ہو کہ خود تو اپنے ماں باپ کے ساتھ سنتا اور ایک بھی جاننا اگر ان کی قدموں کی نیچے تم ہاتھ رکھنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرنا، اس سے بھی گریز نہ کرنا، اگر اس کو تم محدود نگاہ سے دیکھو گے تو خدا اس کو پسند نہیں کرے گا، تو وہ ہاتھ تک تو کسی متعلق جتنے ماں باپ کا دل راضی ہو جائے، جڑا نفرہ ماں باپ کو ناپسند کرے، جڑا انداز ماں باپ کی نگاہ سے ناپسندیدہ ہوئے، انہوں خالق کائنات بھی ناپسندیدہ جانے۔ ایک بات ہے کہ یارو بڑی بڑی عظیم کی ہویا یہ آج وہ جواہرات جنہیں پروان کرتے ہوئے کون کرتے سمجھتا وہ محل وہ مقامات جنہیں پروان کرتے ہوئے کون کرتے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیات دعوت کر پروان کرتی میں کتوں تک لگے جو بڑے 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 پروان کرے کتنے کرے کتنے کرے وہ ایک عورت کے دامن کرے پر کدوں چڑھے جدو عورت ایک دی ہو معاف کرنا میرے الفاظ یہ دامن سے دامن ایک دی ہے دامن کوئی چیز سے رات پر وہ
پروان چلا دوں میرا اشارہ سمجھو کہ ایک اللہ تو بھائی میں زیادہ جان گا آخر ہوا تو کہا کیا کہ جا مریم یا اختا ہارون ما کان امرأۃ وما كانت امك بغیا یا اختا ہارون کے موسیٰ اور ہارون کے خاندان سے واپس کرنے والی مریم ما کان ابوک امرأۃ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا تیرا باپ تھا تیرا خاندانی پس منظر بھی تو معمولی نہ تھا وما كانت امك بغیا اور تیری ماں بھی بد کردار نہ تھی تیری ماں بھی بڑی بڑا ایک کتوں لے ایک کتوں آخر یہ اس حقیقت کا ملی میں کسی نر فخر جی ہوتی رضا ہوں بھی مینو اسے گل آتی ہے میں وہ کھلونا ہے میں کہوں اگر مینو کیا نہ کر ایک کام ساتا تو پر تیری عظمت تو بے ذات کائنات کے اندر رکھنا بھی یہ ذمہ داری تھا یہ تیرا کام میں کر رہا تھا کہ امام الانبیاء حضرت مسیح حضرت موسیٰ حضرت ہارون بڑے بڑے بلند پایا شخصیات پروان دنیا کو کنہ دے دامن چڑھ اس عورت کے دامن بڑے ادو کر جب عورت بھائی معاف کرنا جدو دا خدا ایک سی جو دی عزت و ناموس دا مالک دے محافظ دے پاسبان بھی ایک سی آج جمہوریت علم کھڑ کے نکل والیاں جنہوں آزادی چاہیے آزادی کس بات کو آزادی دنیا سے زندگی کی آزادی ماں باپ منتاں کرتا ہے برا منتاں کرتے ہیں اولاد منتاں کرتے ہیں تیری عظمت اگر برقرار رہے تو ہم تیری ضرورت بھی اتنے پوری کریں گے خدا را اپنی عزت و ناموس کا عالم کبھی یہ سر لگو نہ ہوں گے اور آدھی نہیں میں سرے بازار اس وقت لا کے سارا کیوں بھائی جمہوریت نہ یہ رہی جائے نا جمہوریت آخ لو یا سانج گرا آخ لو میرے الفاظ ذرا بڑا متبادل سوکھا گیا یہ سانج گرا آخو یا جمہوریت آخ لو الفاظ کا ہیر پھیر ہے الفاظ کا ہیر پھیر جب تک عورت اپنے دامن ایک مقام اور ایک محل تک محفوظ رکھتی سی ادو یہ والد ناکاب نے تسخیر 10 حفاظتی دیوارا تھا یارو جہے پھر انہیں دامن صاف ستھرے ہوتے ہیں وہ گیتے تے نہیں نہ ہوتے جہے دامن انہیں صاف ستھرے ہون لوگوں نظر نہ آتے ہون پانی دی اتھا گہرائیاں لکے بیٹھے ہون وہ اتنے پروان گیتے تے نہیں پاتے اتنے پھر ہیرے جواہرات ہی پاتے اس بنا سے دنیا کے اندر ماں باپ دو عظیم ترین شخصیات اس کائنات کے خالق کے کائنات کے پاس تخلیق کی کائنات کا سبب جنہوں اللہ نے ٹھہرایا جنہوں نے ذمہ دار بنایا وہ کون نے وہی دو خط
جنہوں نے تو یہ صرف میں تمہیں گل تھوڑی جی پیچھا پلٹانا وا اللہ کو تو اسی مانگوا تانگوا حق دے چڑیے نا تو یہ بھی راضی ہو جائے. میرے الفاظ سے نہ جانا ذرا میری بات پہ غور کرنا. میں پوچھنا وا کہ ایک بندہ ایک عورت ایک باپ کے سائے تھلے پروان چڑھے جوان ہوگئے انہوں کو راہ جانا آ کے سونے گل سن وہ جنوں ماں آنا ہے کبھی سوچیا بھی ہے تیری ماں ہے کہ نہیں. وہ جنوں باپ آنا ہے اس بندے کے بارے بھی کبھی غور کی تیرا باپ ہے کہ نہیں. میں تے کو پوچھنا سوچن پوا گے کہ کچھ ہو کرا گے. وہ جہد اندر غیرت مند خون ہے جہد اندر کچھ غیرت نا دی شاید ہے وہ سوچن نہیں پوے گا. وہ پیچھا پلٹا کھا کے وہ منہ سے سماچار رسید کرے کہ کچھ ہو کرو گے یہ ہوئی یہ سوچنا تو درکنار ہے سننا بھی سانو ناگوار ہے. اللہ آدھے نے میرے بندے یہ نہیں حق مینو دے چڑ وہ نہیں حق دے چڑ وہ اتنے ماں دے نال دوسری دا تصور گوارا نہیں کرتا اپنے باپ نال دوجے باپ کا تصور گوارا نہیں کرتا. وہ میری ربوبیت نال دوجے رب کا تصور کیوں گوارا کر جاتا اینا کوئی حق دے چڑ. اس بنا سے میں عرض کر رہا بھی جی خالق کے کائنات ہوں تو ہمیں باٹا کاٹا جو رہنا وہ بھی دو دامن پا چلیے جو آدھا بندیا ما یفعل اللہ بعذابکم شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ما یفعل اللہ بعذابکم او میرے بندو تمہارا اللہ تمہیں عذاب دے کر کے تمہیں سزا دے کر کے کیا کرے گا. ان آمنتم وشکرتم اگر تم میری باتوں پہ یقین کرتے ہوئے میرا تھوڑا سا شکریہ ادا کرو تو کان اللہ شاکرا. میری مخلوق میری زمین پہ زندگی بسر کرنے والوں کان اللہ شاکرا تمہارا اللہ تمہارا شکریہ ادا کرنے والا ہوگا. تم اگر تھوڑا سا بھی مجھے یہ میری بارگاہ میں اظہار کر دو کہ اللہ ہم تیرے شکر گزار کنا کو بھائی اور رج کے کھاؤ تھی صرف نہیں آپ چڑھو الحمدللہ کھوایا ہوں مجھے آپ کیا بندیا تیرا کھاتا تیرا پیتا تیرا پیسہ تو یہ گل آپ چلی الحمدللہ بندیا میں تیری تو کئی گنا بچ کے دیا گا پھر آگا تیری منزل بہت بڑا یار بھی کچھ سودا تو مانگا ہے تو میں آپ سے کہتا تھا کہ بھائی دنیا کے اندر اور آپ دنیا کی اگر کسی برا محسوس نہ کرو تو بعض ہوئی خدا کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے. اور اس کا پھل تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ اس کا پھل تمہارے مرنے کے بعد بھی ابد الآباد تک سخت بھائی ہو گیا. اس بنا سے شریر موقع ملا طرح کا میں نے ہو کے بات کرنے بڑا موقع مارا پہلے اللہ تعالیٰ بن سمجھ اور پتا فرمایا اور وہ ایمان اللہ کا فراغ کرے اور عمل بھی آخر دعوانا ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم بزرگوں، میرے عزیزوں، ماؤں، بہنوں، ایک اعلان ہے. غالباً اگلی جمعرات 11 نومبر درس بخاری ارشاد فرمائیں گے مولانا عبد الوکیل صاحب. یہ غالباً مکہ مکرمہ دے قریب رہندے نے اور ٹائم دی کوئی وضاحت بعد از نماز مغرب. تو جنہ دوستاں نے انہاں دے ارشادات تو استفادہ کرنا ہوئے وہ تشریف لے جان. 11 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز مغرب نوشہرہ روڈ آوان چوک دے قریب گلبرگ کالج. ایک بی بی نے اپنی صحت یابی واسطے اپیل کی ہے کہ میری لتائیں خاصی تکلیف ہے، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مینوں شفا عطا فرمائے اور میری اس تکلیف کو رفع کرے، آمین. تو بھئی مزید گزارش ہے کہ دل دی گہرائی نال انہاں دی صحت یابی واسطے دعا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كلها وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم أنت المؤخر أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسب دستور تعاون کر دے جا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ربنا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله